الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سچا ہے اللہ عز و جل، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء کرام، سچی ہیں اس کی تمام کتابیں، سچے ہیں اس کے تمام ملائکہ، سچے ہیں اس کے تمام وعدے، اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 31 اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ پارہ نمبر 25 سورہ الشورى آیت مبارکہ نمبر 37 اللہ فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورہ النجم اور اس کی آیت مبارکہ نمبر ہے 32 اللہ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور جمعۃ المبارک دوسرے جمعہ تک اور رمضان المبارک دوسرے رمضان تک درمیان والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ بس ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی چھان بین کریں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔
کبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، چنانچہ 7 کی بھی، 10، 17، 40 اور 700 تک ان کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے پتہ کریں کہ یہ کون سے گناہ ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں بلا کسی شک و شبہ کے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک جان کر اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، مثلا پتھر، درخت، سورج، چاند، ستارے، یہاں تک کہ کسی نبی کو یا بادشاہ وغیرہ کو عبادت کے مستحق سمجھا جائے، عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی عبادت کی جائے، تو یہ شرک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی نبی کو بھی ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھ سکتے۔ کتنا درجہ ہے انبیاء کا؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پہ ایمان لانا ہے ہم نے۔ عبادت نہیں کر سکتے ہم کسی نبی کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہرانا ہے وہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور شرک کی دوسری قسم جو بڑی خطرناک ہے اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، وہ ہے ریا، اعمال میں ریاکاری۔ یہ شرک کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے، فرمائیے کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اس دن فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، بس دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے اجر ہے کوئی؟ جب کوئی ہمیں دیکھنے والا ہو ہماری نمازیں لمبی ہو جائیں، جب ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ہم دعاؤں میں مستغرق ہو جائیں، بڑی دعا کر رہے ہیں کھب کے اور تلاوتیں کر رہے ہیں لمبی لمبی، اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے عبادت کے اندر اس طرح مستغرق دکھاتے ہیں کہ جیسے ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہی کوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ تم میرے لیے نہیں کر رہے۔ اگر میرے لیے عبادت کرو تو تیری تنہائی میں بھی عبادت ایسے ہی ہو۔ پھر دکھاوے کے لیے عبادت ہے، جب کوئی دیکھ رہا ہے تو بڑی لمبی تیری دعا ہو رہی ہے اور بڑا تو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور جب تم اکیلے میں پڑھتا ہے گھر میں پڑھتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی نماز کے اندر توجہ ہے، نہ کوئی سکون اور ٹھہراؤ سے تم پڑھ رہے ہو، ٹکر پہ ٹکر مار رہے ہو اور ایک ایکسرسائز کر رہے ہو۔ بس ہماری نماز کے اندر توجہ کی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ کو بھائی نمازوں کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ جس کو میں نے نماز کا حکم دیا ہے وہ کتنی خوش دلی کے ساتھ میرے حکم کو قبول کر کے میری اس عبادت کو بجا لاتا ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ شرک اصغر ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک اکبر میں الحمدللہ
ہم مسلمان مبتلا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اگر کوئی غلطی سے ہو جائے تو اللہ سے وہ توبہ کرے، معافی کرے، لیکن شرک اصغر یہ بہت خطرناک ہے، اس میں چھوٹے کیا، بڑے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا عالم اور کیا جاہل، سارے مبتلا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کو دکھانا چاہتا ہے میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا بندہ ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تو وہ ہے جو تو اپنی تنہائی میں ہے۔ اگر کسی نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، وہ اپنی تنہائی دیکھے۔ کیا وہ تنہائی میں بھی اتنا ہی پاک صاحب ہے جتنا وہ اس وقت آگے 100 بندے کے سامنے بیٹھا ہوا؟ کیا اس کا ظاہر اور باطن اس کی تنہائی میں اتنا ہی پاکیزہ ہے؟ اگر اس کا باطن اور اس کا ظاہر تنہائی میں پاکیزہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو دکھاوے کے لیے نیک بنتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو دکھاوے کے عمل کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو شرک اصغر میں مبتلا ہے۔ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، پھر جا کے ہم متقی پرہیزگار بنیں گے، پھر کہیں جا کے نیک بنیں گے۔ جب ہمارا ظاہر اور باطن اور ہماری جلوت اور خلوت جب دونوں ٹھیک ہوں گے، دونوں پاکیزہ ہوگی، تو پھر ہمارے لیے شکر کرنے کا مقام ہے، یا اللہ تم نے واقعی ہمارا ظاہر باطن پاکیزہ کر دیا۔ اس پہ بھی کوئی فخر غرور تکبر نہیں ہے، اس پہ بھی سجدہ شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تم نے ہمیں شرک اصغر سے بچا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں میرے غیر کو میرے ساتھ شریک کر لے، یہی کہ جو کسی کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، عمل تو وہ کر رہا ہے، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے عمل کو بڑا خوبصورت طریقے سے بجا لاؤں، بڑے اچھے طریقے سے، تو اللہ فرماتا ہے تو وہ عمل پھر اس کے لیے ہے جس کو شریک کیا گیا ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا 2 بندے دیکھ تو لیں، ذرا 2 بندے دیکھ تو لیں، پتہ چل جائے، اعلان تو ہو جائے ذرا کہ نہیں چوئی صاحب نے ماشاء اللہ 10 روپے چندہ دیا، چوئی صاحب نے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کا ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کو ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے۔ وہ کہتے تھے یہ حاجی فلانے صاحب نے بیچے ہیں، ان کے گھر سے آئے ہیں، پورا محلہ تو سنے نا یار۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو بغیر اعلان کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم نے کسی غریب کی خدمت کرنی ہے، اول تو ہم کہیں گے کہ 10 بندے سامنے ہوں۔ کسی کو زکوٰۃ ہی دینی ہے نا، زکوٰۃ جو ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، ہمارے لیے وہ ناپاک ہے، اور اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہم اپنے مال سے نکال لیں گے ہمارا باقی مال پاک ہو جائے گا۔ وہ بھی دے رہے ہیں اپنے مال کا میل کچھ ایل بھی دے رہے ہیں نا، اس کو بھی دکھاوا کر رہے ہیں۔ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن پھر وہی تمہیں اجر دیں گے، انہی سے اجر لینا، میں تمہیں اجر نہیں دوں گا ان مال کا۔ کسی نے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے تو وہ بھی دکھاوے کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی کسی کو اور بھلائی کا سلوک کرنا ہے وہ بھی دکھاوے کے لیے۔ خدا کے لیے ہمیں دکھلاووں سے باہر آ جانا چاہیے، تاکہ کل کو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، مال تو ہمارے کھاتے میں ایسے ہوں کہ جو صرف اللہ کے لیے کیے گئے ہوں۔ یہ من حیث القوم اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہمیں بیماری لگ گئی ہے دکھاوے کی، کہ جب تک ہم کسی اپنے نیک عمل کو دکھا نہ لیں کسی کو، ہمیں چین نہیں آتا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم دکھاوے کے اعمال کریں جس کا پھر قیامت کو ہمیں کوئی اس کا اجر نہ ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو، اور کچھ حدیں قائم کی ہیں تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو،
اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتا بڑھتا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا۔ ہمارے ساروں کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اب نقطے کی بات کوئی نہیں رہ گئی کہ ایک نقطہ لگا ہوا کہ دو نقطے لگے ہوئے ہیں، اب اتنے نقطے لگ گئے ہیں کہ پورا دل سیاہ ہو گیا ہوا ہے۔ ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور ہم اتنے ہی جو ہیں بے فکر ہیں، ہم اتنے ہی لاپرواہ ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، انسان ہے بشی تقاضے بتا گناہ ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، پھر وہ کیا کرے؟ جب اس کو ندامت اس پہ ہو، محسوس ہو، وہ پھر وضو کرے، اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ گناہ اگر سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اس نے معافی مانگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ راستہ ہے کہ گناہ تو انسان سے بشری تقاضے کے مطابق ہو جاتا ہے، سوائے انبیاء کے اور سوائے فرشتوں کے کوئی معصوم نہیں ہے۔ گناہ کا چانس نیک سے نیک اور بد سے بد بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو محفوظ فرما لے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو اللہ سے خوف کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خصوصی رحمت فرماتا ہے کہ وہ گناہوں سے حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن کبھی نہ کبھی انسان کے اوپر کوئی ایسا حالت آ گئی تو غلطی ہو گئی، پھر اللہ نے کہا کہ اس پہ توبہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حامی ان کے مخاطب ہے، اس دور میں حامی ان کے مخاطب ہے۔ اے گناہگار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ گناہ کے کبھی انجام خیر نہیں نکلنا، گناہ کا نتیجہ بد ہے، برا ہے، اور جب ہم اس سے خوف کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے۔ خوف نہیں کھائیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور ہمارے خوف کا یہ عالم ہے کہ زبانی کلامی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ڈرتے اللہ سے بڑا، نہ سود چھوڑتے ہیں، حرام کمانا چھوڑتے ہیں، نہ ہم کسی کا حق مارنا چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ سے تو ہم ڈرتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتے ہیں میں نہیں ڈرتا اللہ سے، کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈرتے ہو تو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو، وہ یہ اس ڈر کا پریکٹیکل ہے۔ اللہ نے جو چیزیں منع کی ان کو چھوڑ دو، یہ ڈر ہے۔ کرتے سارا کچھ رہنا اور لفظی طور پہ کہنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت گناہ کی طلب میں رہنا، میں کسی کو دھوکہ دے دوں، میں کوئی بدی والا کام کر لوں، میں فراڈ کر لوں، میں ناجائز کما لوں، طلب۔ آج کل ہمارے پیسے کے معاملے میں کیا ہے؟ طلب ہے، ہر وقت پیسہ آنا چاہیے، اس کے ذرائع حرام کے جس درجے میں بھی ہو۔ میں کہتا ہوں حلال تو دور کی بات ہے نا، حلال کون سوچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے تو روٹی نہیں ملتی، کم چیز دھوکے سے نہیں دیتے تو بچت نہیں ہوتی، جھوٹ بول کے یہ نہ بتائیں کہ مجھے اتنے کی قیمت خرید ہے اور اتنے کی بس قسمیں میں بس 5 پیسے ہی بچا رہا ہوں۔ اس دور میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں تیلی چوانی بچتی ہے، تیلی چوانی، تو قسمیں بس تیلی چوانی بچتی ہے۔ یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کا مقدر پر رزق لکھ دی ہے وہ آپ کو مل جانا ہے، اس کو حلال طریقے سے اختیار کرو، حلال ذرائع سے اختیار کرو۔ یہ جو کمیشن نام کی چیز ہمارے معاشرے میں رواج ہو گئی ہے، جو کاریگر جاتا ہے نا دکان کے اوپر، دکاندار مجھے چیز 100 روپے کی دے گا، اس کو 90 کی دے گا،
اور وہ کیا کہتا ہے کاریگر کہ جی میرے لیے جائز ہے. اگر وہ مالک کو بتاتا ہے کہ یہ چیز تم نے مجھے لینے بھیجا تھا یہ 90 کی آئی ہے اور مالک اسے اجازت دے دے کہ یہ 10 روپے تیرے اوپر حلال ہے جائز ہے, تو وہ پھر اس کے اوپر حلال ہے, ورنہ اس کے اوپر حلال نہیں ہے. مالک کی اجازت, مالک کی اجازت سے کوئی لیتا ہے جی بیچ میں یہ اس طرح یہ کوئی بھی نہیں لیتا. یہ دکاندار بھی گناہ میں مبتلا ہیں جو ان کو لالچ دیتے ہیں کاریگروں کو, اور ہمارا نکما مال بھی لگوا دو. میں اس چیز کا خود گواہ ہوں چشم دید. ایک مرتبہ ایک گاڑی کا اتفاق ہوا, گاڑی کے ساتھ دیکھنے کا. وہ جو مالک تھا وہ اس کاریگر کو جو گاڑی کی چیک کرنا نہیں آتے, یہ مکینک کو لے کے جاتے ہیں رواجی طور پہ جی گاڑی دیکھنا چیک کرنا, وہ تو کہتے ہیں یار یہ میرا گاڑی نکلوا دو, اتنے ہزار تیرا, اتنے ہزار تیرا, گاڑی نکلوا دو. اب وہ اللہ کا بندہ بہرحال ٹھیک تھا, اس نے کہا نہیں بھائی اس میں یہ خامی ہے, میں نے مالک کو بتانی ہے. میں نہیں, مالک نے ویسے مجھے کہا کہ تمہیں 5-10 ہزار جتنا بھی ہے تمہیں دوں گا, تو اگر سودا ہو گیا تو وہ مجھے ملے گا, تم سے نہیں سودا ہوگا کسی اور سے ہو جائے گا. لیکن اس طرح کے بندے کوئی ہیں جس کو پتہ ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے, حلال گھر میں لے کر جاؤں گا تو بچے حلال کھائیں گے, وہ نیک بھی نکلیں گے, وہ بدی سے بھی بچیں گے. جب حرام پہ جو گوشت پرورش پایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہی گوشت عذاب نار کا مستحق ہے, دوزخ کا مستحق وہی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. ہر بندہ دیکھے, کوئی کسی کے اوپر تنقید نہ کرے, اپنا آپ دیکھیں. چونکہ ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو میرا نامہ مال کھلنا ہے میرے لیے, آپ کا نامہ مال کھلنا ہے آپ کے لیے, اسی کے مطابق جزا اور سزا ملنی ہے. ہم ساری عمر دوسروں پہ تنقید کرتے کرتے زندگی بسر کر دیتے ہیں. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر دین اسلام لاگو کرنا انتہائی آسان ہے, وہ ہم نہیں کرتے. اور پورے مشن کے طور پہ پوری دنیا, کیا پوری کائنات کو ہم جناب دین پہ لگانے پہ لگے ہوئے ہیں. کیا میرے اپنے اوپر دین ہے لاگو؟ سب سے پہلے تو اللہ کے بندے اپنے اوپر دین لاگو کر, اپنی اصلاح کر. ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے کوشاں رہیں, ہر وقت کہیں کہ میں گناہوں سے بچوں, یا اللہ میری اصلاح ہو جائے, یا اللہ میری اصلاح ہو جائے. یہ غلطی کا پتہ چلا, یا اللہ میرے اندر سے یہ بھی نکال دے, یہ بھی نکال دے. اور خالی کہنا نہیں ہے, کوشش کرنی ہے اس کے لیے, پریکٹیکل, تھیوری نہیں, پریکٹیکل. یہ ساری باتیں کس کے سوچنے کے لیے ہیں؟ کفار کے لیے, یہ ادھر نصارہ کے لیے. یہ ساری باتیں ہم مسلمانوں کے سوچنے کے لیے. پریکٹیکل نہیں کرتے کچھ بھی. ہم تھیوریاں تو اتنی یاد کر لی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ کئی عالم ہم سے آگے ہار جائیں. اتنے ہم نے مطلب وہ کیا کہتے ہیں, ہم وہ ٹلٹے ہوئے نکالے ہوئے ہیں کہ بیٹھتے رہتے ہیں اس کے اوپر, پریکٹیکل کچھ نہیں کرتے. سود کس کو نہیں پتا حرام ہے؟ سود کے اتنے زیادہ وعدے ہیں اس کی کہ اب وہ جو اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا وہ جو گناہ ہے وہ ہے. اب بتائیں, پتہ نہیں کسی کو, سب کو پتہ ہے, لیکن کون سود چھوڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں نے سود سے بچنا ہے؟ کسی نہ کسی ہیلے بانے سامنے. کیوں کہ بظاہر اس سے کمائی بڑھتی ہے, آمدنی بڑھتی ہے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے, صدقہ دینے سے مال بظاہر کم ہوتا نظر آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے, اور سود سے مال کم ہوتا ہے. ہمیں اعتبار ہو تو پھر ہے نا. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نماز نہیں پڑھنی, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا, کم تولنا نہیں چھوڑنا, اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرنی, اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرنی, بڑوں کا ادب نہیں کرنا, چھوٹوں سے محبت نہیں کرنی, جائز اور ناجائز کا خیال نہیں رکھنا, حرام حلال کا خیال نہیں رکھنا. اللہ کے نبی سے ہمیں محبت بہت ہے. جب اللہ کے نبی کے ہم اتنے نافرمان ہیں, اللہ العلان دبنگ قسم کا ہم گناہ کر کے اعلان کرتے ہیں, اور ہر وقت گناہ کی طلب میں رہتے ہیں. اگر ہم نے کوئی مطلب ڈرامے دیکھنے, فلمیں دیکھنے, انتظار کر رہے ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہوا, تو یہ گناہ کی طلب ہی ہے نا. ابھی ٹائم نہیں ہوا, 5 منٹ رہ گئے یار, 10 منٹ رہ گئے یار. کوئی گانے دیکھنے ہیں تو گناہ کی طلب ہے. فرمایا کہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے, اور تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا. یہ جو دائیں بائیں فرشتے ہیں ہمارے, یہ کسی وقت ہم سے جدا ہوتے ہیں, تو اللہ نے ہمارے اوپر ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہے.
ان سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ان سے حیا ہی نہیں آتی، دنیا سے حیا آتی ہے، چھپتے ہیں، بند جگہوں پہ جاتے ہیں، سنسان جگہوں پہ جاتے ہیں، کمرے بند کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، پردے لگاتے ہیں، لائٹیں بند کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے اللہ کی نگاہ سے بچ سکتا ہے جی کوئی اللہ کی نگاہ سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ اور جزا اور سزا کس نے دینی ہے؟ اسی مالک نے جو ہمیں ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی کوئی ہمیں بچا لے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو میں نے جہنم میں ڈالنا ہے تو پھر وہ جہنم میں ڈال جائے گا۔ وہاں پہ ہماری کوئی چرب بیانی، کوئی چتر چلاکی، کوئی ہوشیاری کوئی کام نہیں آئے گی۔ جو مالک یوم الدین، جو اس دن کا مالک ہے نا روز جزا کا، اس نے روز جزا رکھا ہی اسی لیے ہے کہ اگر آج تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے لیکن اس نے اچھائی بھی دکھا دی ہے، برائی بھی دکھا دی، یہ راستہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ راستہ نافرمانی کا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، اس راستے پہ نہ چلو۔ اگر اب ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر ہمیں باس پرس نہیں ہونی، باس پرس تو ہوگی۔ ہم تیز سے تیز تر سپیڈ سے گناہ کر لیں، یہ لکھے گا بایاں۔ دن کو کریں، رات کو کریں، اندھیرے میں کریں، روشنی میں کریں، ایک بندے سے غلطی کریں، 2 بندوں سے کریں، 100 سے کریں، یہ سب کی لکھے گا۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم جلدی جلدی 10 بندوں سے کر لیں گے، یہ ایک کا لکھے گا، 9 کا نہیں لکھے گا، یہ سب کا لکھے گا۔ اور اگر ہم نیکیاں جتنی مرضی زیادہ کر لیں، یہ سب نیکیاں لکھے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر آپ نیکی کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر کرو گے وہ بھی آپ کو دکھا دے جائے گا، وہ بھی سامنے آ جائے گا، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ اب بتائیں، ذرہ تو ایک اللہ نے مثال دی ہے نا، کیا ہمارے برائیاں جو ہیں وہ ذروں کے برابر ہیں؟ ذروں کی مثل برائیاں، وہ ہم تو پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگا کے، میں کہتا ہوں پہاڑ بھی چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ اب 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، 12 سال کے بچے کو کہا گیا ہے اس کو بشریت لاگو ہو جاتی ہے۔ کتنے والدین ہیں جو اپنی 9 سال کی بچی کو نماز کے اوپر تلقین کر کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور 12 سال کا تو ہو گیا ہے، اب تو نماز چھوڑنی کوئی نہیں۔ یہ تو وہ سوچے گا نا اس لیول کا کہ جو خود پڑھتا ہے، جو خود نہیں پڑھتا اسے کیا پتا 12 کیا، 22 کیا، 32 کیا، 42 کیا، 52 کیا، اس نے نہیں کہنا، اس کو خود نہیں پتا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ کیوں پیدا ہو گیا؟ ہم سب دین سے دور ہو گئے، دین رہ گیا کتابوں میں، یہ بس کتابوں میں دین ہے، یا میں نے سنا دیا آپ نے سن لیا، کبھی آپ نے سنا دیا میں نے سن لیا، ایسے ہی ہے نا جی۔ کبھی میں ادھر بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہوں، ادھر کوئی اور سنا رہا ہوتا ہے، کبھی میں ادھر بیٹھ کے سنا رہا ہوں، ادھر آپ سن رہے ہوتے ہیں، یہی ہے۔ یہ دین کس لیے آیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف نماز دین ہے؟ جھوٹ سے بچنا اور سچ بولنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کسی کا حق نہ مارنا اور اس کا حق اس کو دینا یہ دین نہیں ہے؟ کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دین نہیں ہے؟ کیا اپنے بھائی کو اس کا حق پورا دینا یہ دین نہیں ہے؟ کیا پارٹنرشپ کے اندر دوسرے کا حق مارنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس سے دین منع نہیں کرتا؟ تو کرتا ہے دین۔ کسی کی جائیداد اس کو نہ دینا یہ دین نہیں ہے؟ اپنی شادی بیاہ میں غیر شرعی رسوم و رواج سے بچنا یہ ہمیں دین منع نہیں کرتا؟ دین تو منع کرتا ہے۔ ہم اپنی مرضی کا دین کیوں آپٹ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، نام نہیں لیتا کسی کا بھی، یہ بڑی کرپشن کرتے ہیں۔ کسی نے فلیٹ بنا لی ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے گورنمنٹ کا، کسی نے جگیریں بنا لی ہیں، کسی نے کچھ کر لیا ہے، یہ حرام ہے، یہ کرپشن ہے۔ تو میں نے عرض کیا کیا اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے جو منی ٹرانسفر کر کے فلیٹ خرید سکتے ہیں دبئی میں، لندن میں؟ نہیں،
تو پھر ہم کیا بچے ہیں؟ ہم تو کر بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس حرام سے بچنے کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری نگاہ حرام کے اوپر نہ اٹھے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم اس سے بچتے ہیں؟ نہیں بچتے۔ تو جو میرے قبضہ قدرت میں حرام ہے میں وہ حرام کر رہا ہوں، جو ان کے قبضہ قدرت میں وہ کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ میرے قبضہ قدرت میں یہ ہے کہ میں ناجائز کماتا ہوں اپنے لیول کے مطابق، تو میں وہ حرام کر رہا ہوں۔ ان کا ہاتھ لمبا پڑتا ہے اربوں خربوں میں، وہ کماتے ہیں۔ کیا فرق ہوا؟ میرے پاس جب میں 100 روپے کی بے ایمانی کرتا ہوں تو میرے پاس ارب خرب کی آئے گی، میں نہیں کروں گا، میں کروں گا۔ تو فرق کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں کانوں کو حرام سے بچانا ہے، میں نہیں بچاتا، میں حرام کر رہا ہوں۔ آنکھوں کو بچانا ہے، ہم نہیں بچتے، حرام کر رہے ہیں۔ زبان کو گالی گلوچ سے جھوٹ سے بچانا ہے، حرام کر رہے ہیں، نہیں بچتے، حرام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کون سا کوئی انوکھا حرام ہے کہ یہ ہمارا تو ٹھیک ہے باقیوں کا غلط ہے؟ اسی لیے پورا معاشرہ نہیں سدھر رہا، اسی لیے پورا معاشرہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اتنی بحثیں چلتی ہیں اپنے لیڈروں کی حمایت میں، اتنی بحثیں چلتی ہیں حتیٰ کہ گالی گلوچ ہو جاتی ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے۔ نہ مخالفت والے نے ہمیں کچھ دینا ہے، نہ اس نے دینا ہے کچھ۔ ہاں دین بیان کرے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے لیڈر کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو شرابی نہ کہیں، اس کو زانی نہ کہیں، اس کو فراڈیا نہ کہیں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے جی میرے لیڈر کو یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں۔ اب دیکھیں اللہ قرآن میں زانی کی سزائیں مقرر کرتا ہے، اللہ کو منع کرو نا۔ اس میں میرا لیڈر آئے، تیرا لیڈر آئے، میں آؤں تو آئے، اب اللہ کو منع کر۔ کوئی اللہ کو منع کر سکتا ہے؟ یہ ساری حدود و قیود اللہ نے مقرر کی ہیں۔ جو حدود سے تجاوز کرے گا اس میں حد لگے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ اللہ نے حدیں کس لیے بنائی ہیں؟ جانوروں کے لیے بنائی ہیں؟ نہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ انسانوں میں سے پھر جو کافر ہوگا ان کو تو سائڈ پہ چھوڑ دیں، ان کی بات ہی نہیں کر رہے۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، یہ ساری حدود و قیود ان کے عمل کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ تیرا توبہ کے بغیر گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہہ کے لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ خوش ہونا اور اس میں کہہ کے لگانا، ہم تو اللہ لعان بتاتے ہیں، اللہ لعان بتاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں دیکھے کہ اخباروں میں ویڈیوز میں اپنے گناہ کے کاموں کو نشر کرتے ہیں ایک ہابی کے طور پر، مذاق کے طور پر۔ اب گناہ نہیں رہا، اب گناہ ایک دلچسپی کی بات بن گئی ہے۔ اب بے حیائی نہیں رہی، اب بے حیائی ایک دلچسپ بات بن گئی ہے۔ ایک بندے نے کسی بے حیائی میں مبتلا ہوا ہے کہ گناہ کام کیا، وہ فخر سے آگے بتا رہا ہے، انٹرویو دے رہا ہے، میں نے یہ کیا جی، ہم نے ایسے کیا، ہم نے ایسے کیا، ہم ادھر گئے ادھر گئے۔ اور فرمایا کہ حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب انسان کہتا ہے میں اسے فراڈ کرنا تھا، بچ گیا میرے سے، او یار بچ گیا میرے سے، میرے قابو نہیں چلا، آج میں نے اس کو 2 نمبر مال بیچ دینا تھا، یار بچ گیا مجھ سے، غم لگ گیا ہے، کیوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں آیا۔ پیسہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو گناہ پہ غمگین ہو گیا کہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، داغ نہیں لگا، ہمارا بندہ ہمارے ہتھے نہیں چلا، قابو نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ یہ تیرا گناہ کرنے میں ناکامی پہ غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا اگر پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، کون ہے، کوئی آیا تو نہیں، کوئی کھڑکا ہو گیا ہے، کوئی آیا تو نہیں، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ جس نے دیکھنا ہے اس نے کیا تمہیں کو لان تان کر لے گا، یا ہو سکتا ہے وہ خود گناہ میں مبتلا ہونے والا بندہ ہو، وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہے، لیکن جس نے تمہیں جزا اور سزا دینی ہے وہ تو ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، سفر میں، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہ سے تم کبھی اور جلدی ہو سکتے، اس سے مداری کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم لگاتے ہیں نا CCTV کیمرے لگاتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے، وہ کیمرے سے ڈرتے ہیں ہم، یار کیمرہ لگا ہوا، کیمرہ لگا ہوا، کیمرہ لگا ہوا۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی نگاہ رکھی ہوئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسے میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے ہیں۔ اعمال اسی کے درست ہوں گے جو اللہ سے ڈر گیا، اعمال اسی کے درست ہوں گے جس نے اللہ کے فرامین پہ عمل کر لیا۔ اور اللہ کے فرامین پہ کون عمل کرے گا؟ جو قرآن کو سچا جانے گا، جو قرآن کو سچا جانے گا پریکٹیکلی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی جو آگے تشریح بتائی ہے، ہمیں جن باتوں کو بتایا، آگے ایکسپلین کیا، اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو نہیں ڈرتا، جو تجھ پر وہ ہر وقت اپنی نظر رکھتا ہے، اور یہ تیرا عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی نظر سے نہ بچنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کچھ گناہوں کی فہرست ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ بندے کو پتہ چل جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ بھی اس پہ ڈر جائے، خوف کھا جائے، میں اس پہ باز آ جاؤں، آپ باز آ جائیں، ہمارا بہتری ہو جائے۔ اکثر کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں یہ علم ہو تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک۔ ریاکاری، اس کے بعد کینہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے متعلق دل میں کینہ رکھنا، حسد، تکبر، اور تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، یہ بھی مجھ سے کمتر، یہ بھی مجھ سے کمتر، یہ بھی مجھ سے کمتر، یہ بھی مجھ سے کمتر۔ اور مولوی تو آج کل ہیں ہی سب سے کمتر، وہ تو پوری مخلوق سے کمتر ہیں، کیونکہ ان کے پاس نجائز کمائی بھی نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس جوتیاں بھی ٹوٹی ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ تو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص اور تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا۔ کوئی ماڑا بندہ ہے نا، وہ تنگ دستہ ہے، اور آپ کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے، ایک بندہ تنگ دستہ ہے، اس کا مذاق اڑانا۔ اور گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، اور نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، تعریف کا طلبگار۔ اب لوگ تعریف کریں، اس کا مطلب ہے وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں کی، وہ لوگوں کے لیے کیا۔ کل قیامت کو اس بندے کو جو بھی نیکی کے اوپر تعریف کا طلبگار ہوگا، وہ اللہ اس کو اجر نہیں دے گا۔ اللہ کہے گا جا جس کے لیے کی تھی آج اس سے اجر لے۔ اللہ کے علاوہ کون اجر کا مالک ہے؟ اللہ کے علاوہ کون جنتوں کا مالک ہے؟ کون دوزخ کا مالک ہے؟ اسی نے سزا دینی ہے، اس نے انسان کو جزا دینی ہے۔ اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، جان بوجھ سے مراد کیا ہے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، بندے کا سویا رہ گیا کسی وجہ سے، کوئی اور شرعی عذر آ گیا ہے تو اسے نماز نہیں اسے پڑھ سکا، نماز اس کی قضا ہو گئی ہے، تو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ اور صف کو سیدھا نہ کرنا، صف کو سیدھا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس میں ہم کہتے رہتے ہیں۔ شان کے خلاف ہے کہ 1-2 انچ ہم اپنے ایڑی کو یا پاؤں کو آگے پیچھے کر لیں، شان کے خلاف ہے۔ تو کوئی بات نہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ایسی نمازیں بھی ہوں گی، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، اوورآل ایسی نمازیں بھی ہوں گی جو اللہ کہتا ہے میں نے منہ میں مار دینی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھی نہیں ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، نمازوں کے انبار لگے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مار دے گا، مجھے ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ ہماری نماز اس نماز میں شامل نہ ہو جائے۔ یار آئے بھی ہیں، وضو بھی کیا ہے، وقت بھی نکالا ہے، یار صف سیدھی کر لیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو بہتری کے لیے کہا ہے، اس میں کیا ہماری شان کم ہو جائے گی؟ تو نمازیں کے لیے صفیں سیدھا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دینا، اور قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، اور مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، ایک دوسرے کی نقل کرنا۔ آج کل عورتوں کے رواج مردوں والے ہو گئے ہیں، مردوں کے رواج عورتوں والے ہو گئے ہیں۔ مشابہت اختیار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور عورتوں کا باریک لباس پہننا، یہ تو اللہ ماشاء اللہ کوئی بچے تو، اور اترا کر چلنا، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
آج کل یہ ہماری شان ہے اترا کے چلنا. مصیبت کا وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا اپنے گریبان کو پھاڑنا، سود لینا یا دینا اور حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، شراب بنانا پینا بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا اور مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، دھوکہ دینا. یہ تو آج کل تو کاروبار ہوتے نہیں، اسی لیے جہاں پہ شراکت آئی نہیں. میں تو کہتا ہوں شراکت نام ہے لڑائی کا، شراکت نام ہے جھگڑے کا. یہ حال ہو گیا. جب کسی کے پیسے نہیں نا کسی کے پاس، میں خود ایسے بندوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار پیسہ ہو تو کام کرے نا، میں بھی کھاؤں وہ بھی کھائے. جب پیسہ مل جاتا ہے، ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، پروفٹ آ جاتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا کیا، کھپا میں، آرڈر میں لے کے آیا، ٹیلی فون پہ میں نے کیا، گاہک کو میں نے گھیرا، یہ بس آرام سے سویا رہا پیسے دے کے مجھے. اس کا بس بنتا ہے اتنا ہی. اگر 50-50 بھی کہا تھا نا، اب اس کا 10% ہی بنتا ہے، 20 ہی بنتا ہے بس. اگر یہ ویسے نہیں مانے گا تو میں سے کہوں گا بھائی منافع اتنا ہوگا، اس کا بنتا ہی کچھ نہیں. جب پیسہ نہیں ہوتا نا تو تب بندہ کہتا ہے یار میری ساری وہ جو ہے کاریگری کس کام کی، سرمایہ ہی نہیں ہے. سرمایہ ہو تو کرے نا کچھ، کمائیں خود بھی کمائیں دوسروں کو بھی دیں کھائیں. لیکن جب پارٹنرشپ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد خیانت ہوتی ہے. غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے گئے ہیں. ان کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا چاہیے. افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریف تک یاد نہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو کبیرہ سے بچے گا میں اس کے صغیرہ گناہ. اللہ نے مختلف عبادات رکھی ہیں، نماز سے نماز تک، روزوں سے روزوں تک، اس طرح مختلف اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع دیے ہیں کہ ہم اس سے صغیرہ گناہ اللہ کہتا ہے میں آپ کو معاف فرما دوں گا اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آج الحمدللہ ہماری مسجد کی اوپننگ ہوئے 6واں سال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہم بڑا سجدہ شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنا گھر ہمیں بنانے کی چلانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب اس میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے بھی ثواب ہے، ہمارے بھی اجر و ثواب ہے. آج آپ سارے میرے مہمان ہیں. نماز جمعہ کے بعد لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، بریانی وغیرہ پکائی گیا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی شان کے خلاف نہ اس کو سمجھے. عاجز بندہ ہوں، بہت زیادہ اچھا وہ کھانا پیش نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی آپ کے نصیب میں ہے، جو میری بساط میں ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت کرنے کے لیے خوشی کے موقع کے اوپر اہتمام کیا ہوا ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد باہر دسترخوان لگ جائیں گے، باہر انتظام اہتمام سارا ہو جائے گا، اور میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو تناول فرما کے جائیں. اس میں مجھے امید ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی، مطلب ہم بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں نا، بچوں کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ، کسی کام کی سالگرہ، تو میرا دل کرتا ہے کہ ہم اس مسجد کی سالگرہ کرتے رہیں جب تک میری زندگی ہے، اس کے بعد بھی جب تک تا قیامت کی چلتی رہے، جس کی اللہ ڈیوٹی لگائے. تو آپ سارے میرے آج مہمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، میرا بھی یہاں پہ بیٹھنا اور دین کی بات کرنا قبول فرمائے، اور آخرت میں ہمارے لیے اس میں نامہ اعمال میں شامل فرما دے. تو نماز کے بعد تمام دوستوں کو دعوت ہے تو اس لنگر شریف میں ضرور بضرور شامل ہو جائیں اور اس کو کھا کے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر شفا عطا فرما دے اور آپ سب کو اجر عطا فرما دے، سنت عطا فرما دے.